اللہ رب العزت نے امام المرسلین صادق المرسلین محمد رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شخصیت ایسی جامع با کمال بنائی جس پیغمبر دی ہر حرکت اور سکون نو اللہ نے دین قیم دا حصہ بنا دیتا۔ اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتھے مخاطبین دے قلوب و اذہان دی اصلاح فرمائی اتھے ہی اللہ دے محبوب نے اپنے وجود چو بے مثال عمل ظاہر کر کے اپنی امت دی عملی اصلاح بھی فرمائی۔ اس واسطے قرآن مقدس دے اندر جا بجا جتھے ایماندار لوگاں دا ذکر اللہ نے فرمایا ہے سب تو پہلی امتیازی صفت اور علامت مومن دی اللہ نے اے بیان فرمائی کہ عامل الصالحات ان الذین آمنوا وعامل الصالحات۔ ایمان دا تعلق ہوندا ہے انسان دے دل نال، عمل دا تعلق ہوندا ہے انسان دے وجود نال ظاہر نال۔ تو اس واسطے اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتھے ایمان دی تعلیم واسطے اللہ دے قرآن نو پڑھ کے سنایا ہے اسے قرآن مقدس دے ہر حکم تے سب ایک کمال اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے انہاں چوں بولن والا کیڑا ہے تے یہ دوسرے کیوں ٹنگے ہوئے نے؟ بس ٹھیک ٹھیک ہے۔ اس دی بھائی کچھ سیٹنگ ایدی کر جڑی میں نے بھی سمجھ آیا جی میں کی بول رہا۔ محمد رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اللہ نے امتیازی صفت ایک اے بھی بیان فرمائی یتلو علیہم آیاتہ، میرے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا تورات انجیل زبور انہاں کتاباں دی تعلیم کیوں نہیں فرمائی؟ اس وجہ تو کہ جیڑی خاصیت اللہ نے قرآن مقدس دے اندر رکھی ہے ایسی خاصیت پچھلی کسے کتاب دے اندر نہیں ہے۔ اس کی صفت یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس قرآن مقدس دی تعلیم و تربیت نال قرآن دا خاصہ یہ ہے کہ سنن والے دے دل دی ہر بیماری نو دور فرما دیتا ہے۔
یزکیہم، نجاست اور غلاظت نو خباثت نو مٹا کے قرآن مقدس ہر انسان دے دل دے اندر تزکیہ نو بھر دیندا ہے۔ اس واسطے جا بجا قرآن پاک دے اندر ہے قد افلح من تزکا، یا فرمایا قد افلح من زکا، یعنی او بندہ دونوں جہان دے اندر کامیاب ہو گیا ہے جس نے اپنے آپ نو میں رب دے قرآن نال صاف اور ستھرا بنا لیا ہے۔ تو دیکھو خود اللہ دا قرآن اپنی صفائی خود پہ بیان فرمائیدہ ہے کہ اگر کسی بندے نے اپنی عملی اور نظریاتی اصلاح کرن دا ارادہ ہے تو دنیا دی کسے کتاب نال بندہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا سوائے ایک رب دی لا ریب کتاب قرآن مقدس ہے۔ اور صرف سونے پیغمبر نے قرآن پاک دی تلاوت اور تقریراں تے صرف قرآن پاک دی محنت نو محدود نہیں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، باقاعدہ میرے سونے محمد مصطفیٰ نے قرآن مقدس کی تعلیم کا اہتمام بھی فرمایا ہے۔ اتھو اندازہ لگاؤ کہ قرآن مقدس دی تعلیم حاصل کرنا مسلمان قوم واسطے کتنا ضروری ہے۔ جس قرآن پاک دی تعلیم واسطے اللہ نے اپنے سونے محمد پاک دی یہ صفت بیان فرمائی ہے یعلم، باقاعدہ میرا سونا محمد مصطفیٰ قرآن پاک دی بتدریس اس دی تعلیم کا بھی اہتمام فرمایا ہے۔ اور دیکھ لو جیویں جیویں مسلمان قوم اللہ دے قرآن دی تعلیم تو دور ہوندی جا رہی ہے اتنا قدر بے حیائی اور فحاشی تے عریانی عروج تے جا رہی ہے۔ اج مسلمان دی دھی بے دھڑک ہو کے غیر محرم نو پھل پیش کر کے تے اپنی جسم فروشی دی دعوت دے رہی ہے تو اس دی وجہ یہ ہے کہ اساں لوگاں نے اللہ دے قرآن نال تعلق نہیں رکھے۔ بھائیو اتنا مبلغ اور خطیب دے الفاظ دے اندر اثر نہیں ہوندا جب تک سنن والا اپنے ذہن نو قرآن والے پاسے منیب نہ کر لے۔ قرآن مقدس نے ہدایت دے 4 درجے بیان فرمائے، کتنے؟ 4۔ اسی طرح ضلالت تے گمراہی دے بھی 4 درجے ہیں۔ گمراہی دا آخری اور انتہائی درجہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم، جنہاں دے دلاں تے اکھی تے کناں تے ذہن تے اللہ اپنی لعنت دا ٹھپا لگا دے وے۔ تو پھر ایو جائے بد نصیبت سامنے خود صاحب قرآن محمد بھی قرآن پڑھ کے سنا ہے تو بھی انہاں دے دلاں دوتے قرآن دی آواز مؤثر نہیں ہوتی۔ ہدایت دا سب تو پہلا درجہ ہے یہدی الیہ من ینیب، میں اللہ ہدایت اور صراط مستقیم تے کسے دی باں پھد کے اس نو ٹور چھڑے دا ہونا جس دا راہ ہدایت تے چلن دا شوق پیدا ہو جائے۔ جنہوں شوق ہی نہ ہوئے او تسا آپ آدھے ہو ماں بھی بچے نو دودھ تاں ہی پیواندی ہے جدو بچہ روندا ہے، بچہ روے نہیں تو ماں بھی انہوں دودھ پلان واسطے تیار نہیں ہوندی۔ اللہ فرماندا ہے میں بھی ہدایت اس نو دینا جن دے دل دے اندر ہدایت حاصل کر رہے دا شوق پیدا ہو جائے۔ جس سچ شوق نہیں تو اللہ زبردستی چاڑ کے کسی نو صراط مستقیم نصیب نہیں فرمائے۔ اس واسطے
صرف میں نہیں، کوئی عالم آئے، کوئی خطیب ہوئے، اللہ دے قرآن نو سوڑے محبوب محمد معصوم دے فرمان نو سنائے تو اس وقت اپنے دل دے اندر انابت پیدا کیتی کرو کہ اے اللہ سانو اپنے قرآن دے سمجھن دی توفیق نصیب فرما۔ ایک الگ بات ہوندی ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے ایک مبلغ خطاب کردہ رہ جاندہ ہے، کوئی ایسا بول او دے منہ چو نکلدا ہے جس دے ذریعے تھڑکے ہوئے انسان نو اللہ ہدایت دے دا سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ تو خیر بہرحال اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی نو چھپا کے نہیں رکھے آپ، بلکہ ہر اپنے وجود چو نکلن والی حرکت اور سکون نو امت دے سامنے ظاہر فرما دیتا ہے۔ کسے مکتبہ فکر والے مولوی کولوں، مفتی کولوں، کسے استاد تے شیخ الحدیث کولوں پوچھو کیڑا نبی پاک نے عمل کیتا ہے یا بول بولیا ہے جس نو محمد نے امت تو چھپا کے کیتا ہوگا؟ کوئی ایسا عمل ہے؟ بولو۔ چلو خیر، میری آواز تو سمجھ آندی پئی ہے، چلو تسا میرے در توجہ کرو، یہ انہاں دا کام ہے آپے ٹھیک کر لین گے۔ چلو کوئی نہیں، آ جاسی انہوں نے تجربہ، تو سب میرے در توجہ کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے اللہ پاک نے اتنی آواز دیتی ہے کہ ساؤنڈ نہ بھی ہوئے تاوی میں تواڈے تک آواز اچھی طرح پہنچا سکتا، تو سب میرے در توجہ کرو۔ اللہ دا محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وجود باوجود نو ایسا اللہ کریم نے مجسمہ رحمت بنا کے اس امت واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ اس پیغمبر دا بھول وینا بھی اللہ نے سوڑے محمد دے دین دا حصہ بڑا چھوڑے ہے۔ تو تے میں بھولیے تے غلطی تے گناہ ہوندہ ہے، سوڑا محمد مصطفیٰ بھول پوے تا امت واسطے اللہ رہنمائی دا سبب پیدا کرا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محفل دے اندر بان والے لوگ وہ بھی تو بڑے کوئی بد نصیب لوگ ہن جڑے بیٹھے ہیں مگر دل میرے سوڑے محمد نو دیتا نہیں ہے، کلمہ پڑھ دے رہے مگر دل وچ میرے محمد محبوب دی عزت تے قدر نہیں ہے۔ یار یہ تو اندر دا کوئی نہیں کہ نہ دا ساؤنڈ پہ سپیکر یہ اندر والے چلا چھوڑو، یہ اندر والے چلا دے۔ اے ایک ڈبہ چلدا نہیں، جتنا تو ٹائم ضائع کردا پہ اتنا زیادہ میں ٹائم لانا ہی پھر۔ ہوں ان چکیڑا چلتا ہے بھائی،
سارے ہی کھڑکتے نے پہ پتہ نہیں ہوں انہیں چلدا کہڑا ایک باری اچھا چا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایدی یار ایکو تو بند کر چڑھنا، ایکو بند کر، ایسا اعلیٰ ظرف والا پیغمبر ہے کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محفل وچ بان والا جڑا اتو اتو کلمہ پڑھدا ہے وچ وچ سونے محمد الرسول اللہ دی اہانت بے ادبی کرن والا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگ تو واپس آ رہے ہیں، اس آدمی نے اپنی محفل دے اندر بیٹھ کے سونے پیغمبر دے بارے اے الفاظ بولے کہ معاذ اللہ محمد ذلیل نو اساں مدینے چ نہیں داخل ہون دینا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین ہے، اس نے ایک دعویٰ کیتا کہ معاذ اللہ اساں معزز لوگ ہیں، محمد اور اس دے منن والے ذلیل لوگ ہیں۔ ایک گل چلدی 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 سوڑے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ جدہ اللہ دے محبوب تک ایک گل پہنچی تو جڑے جان نثاران ہیں محمد مصطفیٰ دے او تک کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ سانو اجازت دیو اس بدبخت دا اسا سر قلم کر دے دے۔ کون ایسا ذلیل تے خسیس طبیعت دا آدمی ہو سکتا ہے کہ ساڑھے محمد مصطفیٰ نو ذلیل آکھے؟ محمد محبوب دے منن والے مومن دی غیرت نے برداشت نہیں کی تھا۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، آکھن لگے یا رسول اللہ مینو اجازت دیو جو میں تواڈے دشمن دا سر قلم کر کے تواڈے قدم وچ سٹ دینا۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا محلن یار ٹھہر جا، کو تھوڑے جا جذبات تے کنٹرول کیتا کر، کیونکہ اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بڑے اعلیٰ ظرف والا پیغمبر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچیا کہ اے بظاہر تو کلمہ پڑھ دئیے کہ اگر میں اس دے قتل دا آرڈر کر دیتا دشمنانو میں محمد کریم تے خرافات بکن دا موقع ملوے سی، ویکھو محمد دا تماشا معاذ اللہ اتنا متکبر ہو گیا ہے کہ ہن اپنے بندیاں دا بھی سر لاہوڑا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اندر دی حقیقت جاننا اللہ کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ اس مصلحت دے تحت اللہ دے پیغمبر نے فرمایا یار چھوڑ پراز، توجہ کرو۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، کوئی سجیوں کوئی کھبیوں کوئی اگوں کو پچھو اٹھی کے آکھن لگ گئے، نعرے مارن لگ گئے، نہیں یا رسول اللہ سانو اجازت دیو تے اساں دا سر قلم کرنا۔ اے جس وقت سارے صحابہ کرام اٹھی کے تے اپنے آپ نو پیش کر رہے ہن، یہ گل بھی چلدی چلدی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ایک صحابی آئی جس دا نام ہے عبداللہ۔ او عبداللہ بھی اس منافق دا پتر آئی جس منافق نے پیغمبر نو ذلیل آکھیا، باپ منافق بیٹا غلام محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ دوڑدا آیا، آکھن لگا یا رسول اللہ میں سنیا کہ میرے باپ نے اس قسم دی بکواس کیتی ہے تے شاید تساں
اس دے قتل دا کوئی حکم صادر فرماؤ۔ میری گزارش یہ ہے کہ اگر میرے پیو نو قتل کرنے دا فیصلہ ہی ہوئے تو یا رسول اللہ کسے ہور نو نہ آکھیا ہے، میں خود غلام حاضر ہاں، میں خود اپنے پیو دا سر قلم کر دے سا، ساری دنیا نو تے محمد دے قدمہ تے نچھاور کر دیواں، مگر جتھے میرے محمد دی کوئی بے ادبی کرے اتھے تے محمد دا غلام نہیں برداشت کر سکتا۔ اے غلامان مصطفیٰ دے اندر اے محمد کریم نے کڑی شے نالے سپرٹ بھری ہے، اس دی اصل سبب ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جنہاں دے دلاں دے رب دا قرآن مؤثر ہو چکا ہے۔ دنیا دی ہر شخصیت نو وہ قربان کر سکدے مگر محمد دی تعلیم و تربیت نال غداری کرنا گوارا نہیں کرے۔ اس وجہ تو اللہ کریم نے ایک موقع تے اپنے سونے محبوب محمد معصوم دے بارے قیامت تک قانون بیان فرما دیتا۔ تھوڑی میری گلاں دی تانوں سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہوں کوئی میک لا کے میں گل گھت لواں، میں کی کراں؟ اینے تو لگے کھلے نے، ہوں آواز نہ آوے تو میں کی کر سکتا ایسے؟ جی اس دی وجہ تو آواز دی سمجھ نہیں آ رہی تو انہوں بند چ کرو۔ دنیا آواز نو روندی ہے، تو ویکھن نو روندا ہے۔ اللہ دے بندے اچھا، قرآن مقدس دے اندر اللہ کریم نے جتھے بھی دین دا کوئی اصول اور قانون بیان فرمایا ہے، پہلے اللہ نے او مسئلہ بیان فرمایا ہے تے اس دے بعد اس نال بے وفائی کرنے والے لوگاں دے متعلق اللہ نے فتویٰ لگایا۔ پہلے مسئلہ تے پیچھے بولو، پہلے کیا ہے؟ مسئلہ ہے، بعد جو ادھتے کے لایا ہے بولو۔ مگر جتھے میرے محمد محبوب دی عزت تے عظمت تے رفعت دا معاملہ آیا ہے، اتھے اللہ فتویٰ پہلے لایا ہے تے مسئلہ پیچھے بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنی الوہیت دا مسئلہ بیان فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ، مسئلہ پہلے، پھر جنہاں نے انکار کیتا ہے انہاں نو پیچھے پھر اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، فتویٰ بعد وچ لگایا ہے۔ مگر جتھے میرے محمد معصوم دی زبان دا معاملہ آیا ہے، میرے محبوب دی سیرت دا معاملہ آیا ہے، میرے محبوب دی صورت دا معاملہ آیا ہے، میرے پیغمبر دی زندگی دی ایک ایک حرکت دا معاملہ آیا ہے، اتھے اللہ نے فتویٰ پہلے لگایا ہے، محمد دا ادب تے عزت دا قانون پیچھے بیان فرمایا ہے۔ دنیا نو یہ سمجھا دیتا ہے کہ دنیا دا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے مگر محمد دی گستاخی میں اللہ نے معاف کوئی نہیں کرنی۔ ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا، اس تو پہلے ایک چھوٹی جی گل سنو، مقدمہ ایک آ گیا اللہ دے محبوب دی عدالت وچ، دو بندے لڑدے ہوئے آ گئے، ایک یہودی ہے تے ایک نام نہاد مسلمان ہے۔ اکثریت میرا خیال ہے ساڑھے پاکستان ایسے ہی مسلمانہ دی ہے، جڑے اتو تا نعرے مارن والے ہوندے ہیں مگر نہ انہاں دی شکل تو پتہ لگدا ہے، نہ انہاں دی گفتار تو پتہ لگدا ہے، نہ انہاں دی سیرت تو پتہ لگدا ہے کہ انہاں دا بھی کوئی اسلام نال تعلق ہے یا نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال
انہوں دا آپس دے اندر جھگڑا ہو گیا، کوئی اختلاف پیدا ہو گیا۔ جدہ انہوں دا اختلاف پیدا ہویا تو ہن انہوں نے آپس دے اندر مشورہ کیتا۔ کعب بن اشرف یہودیاں دا بہت بڑا اچا عالم آئی، یہودی آکھیا یار جے فیصلہ وقت جے اس کیس دا کراونا ہے تو ساڑھے بزرگوں دی خدمت حاضر ہونے ہیں، اتھے تو بھی آ جا، میں بھی جانا، اپنا کیس دائر کرینے ہیں، جیڑا ساڑھا وہ حضرت صاحب فیصلہ فرما دے تو بھی قبول کرے تے میں بھی قبول کرے۔ وہ آئی نا مسلمان، ہو سکے نا تو ستا ہو یہودیاں دیر میں جاواں، یہ نہیں ہو سکتا بھائی، اسا تا مسلمان ہے، اسا تا یہودیاں دے نیڑے نہیں لگ دے، بھاویں اسا نیت صبح شام شراب وچ ٹون رہ جاویے، بس صرف یہودیاں دے نیڑے نہیں لگنا۔ خیر اسا کیا چل تو دس کہیں دے کول جاونا چاہنا ہے، اسا کیا میں جے فیصلہ کراونا ہے تو محمد الرسول اللہ کو کراونا ہے۔ توجہ کر، اگو یہودی پہ آتا ہے، وہ آتا ہے حالانکہ چاہیے اے ہائی بھی تیرے میرے درمیان جڑا جج یا قاضی ہوئے وہ نیوٹرل ہوئے، جڑا نہ تیرا ہوئے تے نہ میرا ہوئے، مگر چل یار جے تو اپنے واسطے فیصل محمد الرسول اللہ نو منتخب کردہ پہ تو میرا دل اے آدھا ہے، میں اپنی تورات والی کتاب پڑھ چکا ہاں، میرا دل اے منیندہ دنیا غلط ہو سکتی ہے، محمد کدی غلط نہیں ہو سکتا۔ چل جے تیرا ہی ہو فیصلہ ہے تو میں بھی محمد دی عدالت جاونا چاہنا، لے چل سا۔ اتھے پہنچے تو نبی علیہ السلام دی ذات ایسی آئی، کوئی اتھے اے تنائی بے کوئی سفارش چل جاوے آ یا کوئی پیسہ ٹکا چل جاوے آ، رشوت چل جاوے آ۔ دوسرا اے بھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کسے دا انجے یک طرفہ بیان سن کے تے فیصلہ کر دے وے، ہاں اللہ دا پیغمبر عادل پیغمبر بن کے آیا ہے، اللہ دے محبوب نے دوہاں فریقہ دے بیانات سن لے، جدہ بیانات سنے ہیں تو عدالت نبویہ نے فیصلہ یہ کیتا کہ نام نہاد مسلمان جھوٹا ہے تے یہودی بولو سچا ہے۔ اے ہے ظرف محمد الرسول اللہ، اے ہے درس محمد الرسول اللہ، اے ہے سیرت محمد الرسول اللہ۔ جتھے حق آ جائے اتھے اے نویک کہ یہودی ہے، عیسائی ہے، جمعیت ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، جتھے سچی گل آ جائے اپنے یا بگانہ ہے اتھے ٹھوک کے مسئلہ بیان کر دے، بھاویں سنن والے دا عام پاٹ بھی کیوں نہ جائے، اے اصل دے اندر سنت ہے تو محمد الرسول اللہ دی سنت ہے۔ تو اج اگر اہل حق دے بارے آنا ہے جو فتوے لگان دن بڑی سختی کر دے ہیں، تو جاہل اس نو سختی سمجھ سکتا ہے، کلیم اللہ اس نو سنت محمد الرسول اللہ سمجھتا ہے۔ جتھے کھری بات آ جائے اتھے کسی دی شخصیت دا حیا لحاظ کوئی نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدہ فیصلہ فرما دیتا، یہودی ویکھیا مسلمان والے پاسے بھئی ہون تا تواڈے اپنے پیغمبر دے فیصلہ ہے، آ گئے چل دیا رستے دے اندر ہون وہ مسلمان نام نہاد جڑا آئی منافق، وہ یہودی دے کان چ آکھن لگا یار گل یہ ہے ساڑھے نبی علیہ السلام نو ہور بھی کئی معاملات ہوندن، پوری امت دے جو اے امام الکائنات جو بن کے آئے ہیں انہوں اور بھی کئی مصروفیات ہوندیاں ہیں، لہٰذا مینوں محسوس اے ہوندا ہے کہ محمد کریم ساڑھے مقدمے نو صحیح اچھی طرح غور و خوض نال سن سکے نہیں ہے۔ یہ کون پہ مشورہ دیندا ہے؟ بولو مسلمان نے۔ یہودی آکھیا یار اے اعتراض تھا میں کراں ہاں کیونکہ تواڈے نبی نو میں مندا جو نہیں، مگر میں تا
من لیا فیصلے کرن تو پہلے ہی میں تینوں آکھیا ہے کہ دنیا ساری رک سکتی ہے مگر جس پیغمبر دے بولن تو پہلے اللہ عرشہ تو قسم چچاوے اس پیغمبر دے ہوٹل جو کدی بھول کے بھی جھوٹ نہیں نکل سکتا. تو مسلمان ہو کے کہہ رہے ہیں بھئی یار مینوں معلوم ہوندہ اللہ دے پیغمبر نے کوئی اپنے ذہن نو پوری طرح ساڑھے مقدمے دی طرح متوجہ نہیں کیتا. اچھا یہودی آکھے تو کرنا کے چاہنا ہے؟ یار میں چاہنا اس فیصلے تے تھوڑی جی اپیل تے نظر ثانی عمر فاروق دی عدالت وچ کر دینے. حضرت عمر فاروق میرا عزیز میں اٹھ کے کھڑا ہو نہیں سکتا میری لت جڑی فریکچر ہے اس وجہ تو مجبوری دی وجہ تو بیٹھا نہیں تو میں جی آپ کھوا تو چھاتے چڑھ کھلو ہوا بہرحال صبر نہ رہو آج انشاءاللہ جمعہ 4 بجے ہی پڑھ سائیں. اللہ چلو بارہ کوڑا گھٹ بھرو. توجہ کرو. یہودی آکھن لگا یار چلو جے تو آنا ہے تو ٹھیک ہے لگے وینے ہیں مگر اے ذہن وچ رکھ کہ میں تیرے نال آون واسطے تیار نہیں ہے. اے جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں میں تو تواڈے پیغمبر دے فیصلے نو تسلیم کر لے. یہودی آکھیا یار میں تو سمجھے آئی کہ محمد کریم ہی اسلامی عدالت دی سپریم کورٹ ہے تو جدو سپریم کورٹ دا فیصلہ آ جائے اتھے تو پھر اپیل دی گنجائش ختم ہو جاتی تو پھر بھی عمر فاروق دی عدالت دے اندر لے جاوڑا چاہنا ہے. خیر بہرحال چلے گئے جا کے انہوں نے حضرت عمر فاروق دا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدہ بحر تشریف لے آئے او نام نہاد مسلمان بوہے دے اتے کھلوتا ہے یہودی قلعہ ایک فاصلے تے کھلوتا ہے. انہوں چونکہ حضرت عمر دے مزاج دا اچھی طرح پتا او پرے ہو کے کھلوتا ہے. جو ہی حضرت عمر اللہ اللہ صحابہ کرام فرما دیں جدہ جہاد دے موقع تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نکلے نہا انہاں دے دوہاں بازوਆਂ دے اندر تلواراں لٹکی ہوئیاں ہوندیاں ہن کافراں دیاں صفاں بدیاں کھلوتیاں ہوئے نا. عمر اینج ایک واری موڑ کے ویکھے آچا کافراں دے ہتھاں جو تلواراں آپے ڈھہ وئی دیا. اللہ نے رو بھی اتنا پہ آکھن لگا حضرت اے میری پہلی گزارے سولنے وے آئے میں توڑے کولو نہیں آیا تو یہ توڑا اپنا آیا کھلوتا ہے. وہ تھڑی ہوئی اپنی جان بچا لائی. اس نے کہا حضرت میں نہیں آیا. انہوں نے اس کو پوچھا ہاں بھی کیویں آیا ہے. وہ سارا واقعات سنائے. حضرت عمر نے فرمایا تو وقت میرے کولو کی لین آیا ہے جدہ پیغمبر نے فیصلہ فرما دیتا ہے. وہ آکھن لگا جی بس تھوڑے کول تھوڑی نظر ثانی کراون واسطے آیا ہیں. وہ زیادہ مصروف رہندے ہیں انہاں دے اور بھی کئی معاملات ہوندے ہیں جماعتی امور ہوندے ہیں. اس واسطے میں اے سمجھنا کہ شاید انہاں ساڑے مقدمے نو اچھی طرح سن نہیں سکے لہذا تواڈی عدالت وچ لے آیا ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا چنگا وات اتھاں ہی کھلوو تے کمرے دے اندر 3 تلواراں لٹکی ہوئی ہن. انہاں ساریاں تلواراں نو کھول کے میان چو کڈ کے اینج کر کے انگوٹھا لا کے ویکھیا جو انہاں چو تیز کیڑی دھار والی تلوار ہے. جیڑی تیز دھار والی تلوار آئی اوہ نیام چو کڈ کے آئے. پھر انہاں دوئی گل نہیں پوچھی آون نال اللہ اکبر آ کے اس نام نہاد مرتد دا سر قلم کر دیتا ہے. فرمایا جتھے کوئی میرے محمد دے فیصلے نو چیلنج کرے اتھے عمر دی زبان نہیں فیصلہ کر دی عمر دی تلوار فیصلہ کر کے
جدہ یہ فیصلہ ہویا مشہور یہ ہو گیا کہ حضرت عمر جیڑا ہے اس نے بھائی مسلمان نو ناجائز قتل کر دیتا ہے، اور منافقہ نے گلاں اڈاونیاں شروع کر دیتیاں، کیونکہ بندہ جو منافقہ دا ماریا گیا، اس واسطے انہوں نے شور و غل برپا کر دیتا، اے ویکھو جی محمد دے منن والے کیڑے بے لگام ہو گئے، یہ تو ہن اپنے تے سختی کرن لگ گئے، محمد معاذ اللہ ساڈے نال زیادتی پیا کردا ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ سارا کچھ جلے شور و غل ہویا۔ اس وقت اندر دی حقیقت تے جانن والا کون ہا؟ اے قربان جاوے میرا خاندان، تو اج حضرت عمر دا نام صرف سننا ہے، مگر میرے مائی باپ قربان ہو جاویں عمر دی جتی نہ لگن والی خاک تو جدا دنیا تے او دی شہادت دے والا کوئی نہ ہا۔ اس وقت اللہ نے سپیشل قرآن نازل کر کے عمر دے ایمان دیا صفائیاں دا اعلان فرما دیتا۔ خیر بہرحال اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا جو کچھ بکواسات کریں دے پین اے بالکل جھوٹ پہ بلندن، تیرے عمر نے جو کیتا ہے سونا تے سچا کر کے وکھایا۔ خیر ہن ایک گل جڑی میں سمجھاونی ہے، پورے مسلمانوں نو بدنام کیتا ہے تے ایک منافق نے کیتا ہے۔ مدینہ عالیہ دے اندر جتنے صحابہ کرام ہن انہوں نے بدنام کیتا تے کہیں کیتا؟ بولو شاباش۔ اس ایک منافق دی منافقت دی وجہ تو سارے صحابہ کرام دوتے الزامات لگے کہ مسلمان سارے ہوندے ہی انجے، تو اصل دے اندر اسلام تے مسلمان نو بدنام کون کریندا ہے؟ ہن اپنے منہ نال بولو جا، کون کریندا ہے؟ منافق کریندا ہے۔ اتنی جس وقت گلاں ہویاں اس وقت اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا۔ پہلے اللہ نے فتویٰ لگایا ہے، مسئلہ بعد چ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندا ہے فلا وربک، مینو تے سونے محمد دے رب ہون دی قسم ای او میرا سونا محمد، رب کا تیرے رب ہون دی قسم تیرے، تو اللہ پاک صرف محمد دا رب ہے؟ وہ ساری دنیا دا رب ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین، اتھے اللہ خطاب پہ فرماتا رب کا تیرے رب ہون دی مینوں قسم ہے۔ حالانکہ اللہ پاک نو تو انج آکھنا چاہیے ہے ساری کائنات دے رب ہون دی مینوں قسم ہے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کا ضمیر دے خطاب وچ بھی دیکھو اللہ دا کتنا سوڑے محمد مصطفیٰ نال پیار و محبت ہے۔ اور جی میں بازے بندہ کوئی آدھا یار تیرا ساڑے نال کتنا تعلق ہے، وہ آدھا یار انجھے سمجھ میں سارا تیرا ہی ہاں، میں اور بولو تو صحیح یار، یا بندہ آدھا یار جی میں تو آنکھیں میں انجی کر چھوڑے سا، میں سارا تیرا ہی ہاں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ دا رب کا میرا محمد ہاں تو میں ساری دنیا دا رب، مگر تیرے نال میں رب نو چوکھا ہی پیار ہے، رب کا اور تیرے رب ہون دی مینوں قسم ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا میں تو سارا ہی تیرا ہاں، اے کیویں ہو سکتا ہے بے ادبی محمد دی ہوئے تے رب محمد چپ کر کے بیٹھا رہ جائے؟ رب کا مینو تیرے رب ہون دی قسم ای لا یؤمنون، او پکا بے ایمان ہے۔
او پکا یہ فتویٰ پہلے آیا کہ نہیں آیا ہے؟ فتویٰ پہلے آیا. اللہ فرماتا لا یؤمنون اس سچ ایمان دی رتی بھی موجود. یار اینو بند کرو آجا کہ تو صحیح ہے. آ جاؤ اگے نیڑے قریب قریب ہو جاؤ دوستو بزرگوں قریب قریب ہو جاؤ. سارے کھپے گئے دیکھیں کہ غلط نہ لیڈا لا لے وہ نمبر اپر پا دے. آ جاؤ اگے. پنجی میں رہ جائیں تھوڑے ٹائم پین کٹ ہے اس نو کھچو سر پٹھی سیدھی ٹونگ چھڑ یار کسی پر ہو گیا. ٹھیک سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. حق مرکزی اشاعت التوحید و سنت جیوے جیوے. جزاک اللہ. انتظام اس نے کیتا تے ایدی جگہ تے معذرت میں کرتا. چلو خیر توجہ کرو. اللہ دے قرآن نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون. مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے میرا پیغمبر انہاں دے اندر ایمان دی رتی بھی کوئی نہیں ہے. کدو انہاں دے اندر ایمان والی دولت پیدا ہونی ہے حتی
وقت تک انہاں دے اندر ایمان دی رتی بھی نہیں آ سکتی پاویں بریلوی سجاویں تے پاویں یہودی سجاویں پاویں نقش بندی سجاویں تے پاویں حیاتی یا مماتی سجاویں مگر میں رب دے قرآن دا تو قانون جب تک تے پیغمبر کو فیصلہ نہ کراوے ہمیں اچھے تو اچھا بھی کیوں نہ سجاور والا ہوئے میں رب دے فتوے لا یؤمنون او دے اندر ایمان دی رتی بھی کدی پیدا نہیں ہو سکتی اے رب نے قانون بنایا وہ سمجھ آ رہی ہے اور آؤ تھوڑی جئی اگلی حکمت بھی اللہ نے دس دیتی ہے کہ سوڑے محمد نو اسا فیصل کیوں مقرر کیتا ہے دنیا کے سامنے اسا ظاہر کر دیتا ہے جتھے میرے محمد دا فیصلہ آ جاوے انہیں سمجھو کہ وہ فیصلہ کہیں دا ہونا ہے بولو قرآن پاک دے اندر مینو آتا صرف قرآن پاک میں تو اللہ پاک جتنی توفیق دیتی رج کے قرآن ہی طور پڑھنے قرآن پاک دے اندر ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا ما ارسلنا من یطع الرسول اور میرے محمد رسول دی جڑا خوش ہو کے اطاعت کرے سی انہیں سمجھو اطاع اللہ اس نے سدھی اطاعت میں رب دے قرآن دی کیا مطلب اللہ دسنا چاہتا ہے میرا محمد پاک تے میرا قرآن پاک قیامت توڑی کدی پھوٹ کے رہ سکتے انہاں دا رشتہ جوڑ چکا ہے مولوی بے شک پھوڑن دی کوشش کرے مگر اللہ پہ فرماتا ہے مینو تیرے رب ہون دی قسم ہے میرا سوڑا محمد تو تے میرا قرآن کدی پھوٹ سکدے یہ تو سارے دا ایمان ہے جڑے ایمان رکھ دیو انجن کرو انجن کرو چاہ تائید کرنا بھی قرآن دا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے مندے ہو ہاں اے اجا تھوڑے حلائی رکھو میں اگا جا کے جلے تھوڑی جی وانڈ کرنی ہے نا جو محمد نے فیصلے کیویں فرمائے ہیں پھر پتہ لگ سی جو ان سیر اتھے ہی کھلوتا ہے یا اور حلدہ بھی ہے سبحان اللہ اللہ نے قیامت تک کے قانون بنا دیتا ہوں جتھے ہی کوئی دین دا معاملہ آوے فیصلہ میرے سونے پیغمبر کو کرا ہے کیوں میرے پیغمبر دی فیصلے والی حکم والی لا والی اصول والی کتاب ہے تو صرف میں رب دا قرآن ہے
بعضے بندے وہدے مثلا کسی جلسے دی کوئی منظوری لیندن تو اگو بندہ کو مطالبہ کرے تو اگلے انتظامی یا اے آدن بھائی سانو قانون اجازت کہ شاہ اجازت نہیں دیندہ بولو قانون کوئی کنٹری کوئی ملک کوئی ریاست قانون تو بغیر نہیں چل سکتی تھی اسلام نو تو سا یتیم سمجھے ہوئے اسلام واسطے بھی اللہ نے قانون دا خزانہ قرآن بنا کے نازل فرمایا تیرا مذہب اتھے چلسی جتھے رب دے قانون قرآن دا یہ تو ہر بندہ اٹھی کہتا ہے میں ہی مسلمان ہوں میں ہی مفتی ہوں میں ہی عالم ہوں میں شیخ الحدیث ہوں میں قاضی ہوں میں نمازی ہوں میں حجازی ہوں میں فلانا ہوں میں فلانا ہوں اللہ فرمائندہ ان فلانے فلونے نہ کھچڑی نہیں بننی اے فیصلہ جتھے میرا محمد کر دے تے محمد نے فیصلہ کرنا ہے میرے قرآن نہ جتھے میرے قرآن دا فیصلہ آ جائے دنیا مننے تے بھاوے نہ مننے اس قرآن دے فیصلے نو منن والے دے بارے میں اللہ خود اعلان فرماونا ہے اولئک هم المؤمنون حقا جڑا قرآن دے قانون نو من لیا ہے انہیں سمجھو اس نے ایمان پیدا کرنے دا حق دا جڑا قرآن پاک نو قرآن دے فیصلے نو نہیں مندہ وہ کدی بھی مسلمانہ دا فرد بولو نہیں ہو سکتا اور پھر قرآن پاک نے سوڑے محمد پاک دے فیصلے نو منن دیاں 3 شرطہ بیان فرمائی ہے کتنیاں 3 شرطہ پہلی شرط ہے جدہ میرا سونا پیغمبر فیصلہ فرماوے تلا یجدو فی انفسہم حرجا دل دے اندر چیوٹی دے سر جتنی بھی تکلیف محسوس اور جی میں بازی بندہ کہا یار جے کیتا ہی ہستا کوئی بولو حرج نہیں اللہ فرماندہ لا یجد گلے آج میرے خیال ہے میرے مقدر ہی بارے ہیں لائٹ تو چل دی رہی بھائی ادھروں ساؤنڈ بند ہوتا ہے انج معلوم ہوتا ہے بھئی تہاڈا سوچ نکل جاتا ہے تسی آپس دے اندر گلیاں رنن والی کر کیوں شروع کر دیندے ہو اللہ دے بندے خدا دے گھر وچ بیٹھے ہو کو خدا دے گھر دے آداب دا بھی خیال کیتا سکون نال بیٹھے کرو اللہ کریم فرماندا لا یجدو فی انفسہم حرجا جتھے میرا پیغمبر فیصلہ فرماوے اتھے دل دے اندر ایک رائی دے برابر بھی کڑھن تے جلن ہونی بلکہ دل اس دا باغ ہو جاوے ایک تا دل فیصلہ پیغمبر دے سنن نال خوش ہوئے دوئی شرط کیا ہے اللہ اگو فرماندا ہے وَيُسَلِّمُوا والو اس دا دل تے زبان اس بات دا اقرار بھی کرے دل بھی من لے تے زبان نال اظہار بھی کرے کہ واقعتاً جو پیغمبر نے فیصلہ فرمایا ہے سچا فرمایا ہے تے دل دھر گیا ہے اور اتری شرط کیا ہے جدہ دل بھی ٹھریا ہے منیا ہے سے اقرار بھی کیتا ہے اور اگوے تسلیمان او دے اتے عمل کر کے بکھا دے او دے کی کرے عمل کر کے بکھائے اے جدہ تین شرطہ پوریاں ہو جاویں توجہ کرے آئے اے جدہ تین شرطہ پوریاں ہو دیاں اللہ فرماندہ تیرا ایمان کو
ایمان مکمل ہو گیا جے کر میرا پیغمبر فیصلہ کرے کہ تو آخر فیصلہ تا سچا ہے مگر میں اقرار نہیں کر سکتا ورنہ مینوں تا جماعت چوں کٹ دیتا جانا ہے اے مسئلہ تو ٹھیک ہے پیغمبر دا فیصلہ تو ٹھیک ہے مگر جے میں اظہار کراں تا لوگاں نے مینوں مسجد چوں جواب دے دینا ہے تا معلوم ہویا اس نے دوجی شرط رب دی قبول کوئی نہیں کی اور تیسری شرط عمل علی اے ہوتا آتا ہے کہ مشرک دی ذبیحہ حرام ہے مگر جدا عمل دا ٹائم آندا ہے توال کھر کے طرح کھاون تو ہی ہٹدا نہیں ہے اللہ فرماتا ہے مومن تا ہونا ہے جدا میرے پیغمبر دے فیصلے نو منن دیاں تین شرطاں پوریاں کر لے جے تین شرطاں وچوں ایک بھی چھٹ گئی تا اللہ قسم جا کے پیا فرماتا لا یؤمنون اس سے ایمان ہن بولو اس ایمان کوئی نہیں ہے مثلا اللہ دے پیغمبر نے فیصلہ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی امت دے منن والے مسلمانوں تسلیاں فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر دا فیصلہ سن اللہ دے قرآن دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑا فیصلہ بیان کر کے سنایا اللہ دا قرآن فرماتا ہے تواڈے دشمن ڈھیر مگر صرف تواڈا شیطان ناری دشمن نہیں ہے بلکہ انسان دے وچ بھی شیطان مومن دا دشمن ہوندا ہے شیطان جڑے نا وہ صرف آگ دے بنے ہوئے نہیں انسان نہیں جو شیطان ہوتے وَالَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ جنہ چو شیطان ہوندے تے انسان نہیں چوئی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا شیطان ہر لحاظ نال مومن دا دشمن ہوندا ہے مشرک مومن دا دشمن ہوندا ہے بگتی مومن دا دشمن ہوندا ہے سنت نبویت دا دشمن مومن دا دشمن ہوندا ہے جیڑا مشرک تے بے دین ہوندا ہے بے حیا بے غیرت ہوندا ہے وہ اللہ دا بھی دشمن ہوندا ہے تے رسول اللہ دا بھی دشمن ہوندا ہے تے جیڑا اللہ دے رسول دا مخالف ہوئے وہ کبھی اللہ دے رسول دے یاراں دا سجو نہیں ہو سکدا وہ کبھی انہاں دے نال وفا نہیں کر سکدا تواڈے نال ہر لحاظ نال مشرک تے بدعتیاں تے بے حیاواں نے ہر لحاظ نال تواڈا مقابلہ کرنا ہے تانوں مٹاون دی کوشش کرنی ہے میں محمد دے فیصلے دی عزت تے اہمیت انہاں نے تواڈے دل چوں مٹاون دی کوشش کرنی ہے کوئی تقریراں نال پیا کریندا ہونا ہے کوئی تحریراں نال پیا کریندا ہونا ہے کوئی پابندیاں نال پیا کریندا ہونا ہے کوئی خرافات لغویات بکواسات بھاگ بھاگ کے پیا کریندا ہونا ہے او مومنو گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا اللہ دا وعدہ ہے ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اللہ پیا فرمانا ہے جن میرے قرآن نو جفا مار کے رکھے ہوئے مینوں رب دی قسم فلا غالب لکم کوئی طویل فروغ تہاڈا کچھ بھی پٹ سکدا کوئی نہیں ہے تہاڈے اُتے غالب کوئی نہیں آ سکدا شرط ہی آئے ہر دشمن دا مقابلہ کرنا ہے تو میرے قرآن نال کرنا ہے کیڑی کتاب نال بولو قرآن نال کرنا ہے او میرے مسلمان نوجوان باغیرت پھراؤ میریاں گلاں ول غور چکرو پتہ نہیں زندگی دے اندر پھر ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے میں کوئی یہ نہیں پہ
روکن دنا ڈراونا ہے تانوں دھمکاونا ہے انہاں نے اساں انج کیتا تے تیرا کاروبار بند ہو جاونا ہے اساں انج کیتا تے تیرا چھوڑ فلیو سائر جیڑے پاس بھی جادوگر کیوں نہ آ جائے جادوگر اپنے مقصد کدی مومن تے کامیاب کہیں فرمایا ہے بولو اس سورہ محمد پاک دی زبان نے فیصلہ کر کے سنا دیتا ہے مومن دی جتی دے نیڑے بھی جادو نہیں اللہ تے کی نظر ویدہ ہے اللہ فرماتا ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون جادو چلتا ہے تب مشرک سے چلتا ہے کیونکہ وہ مشرک دا یار ہوتا ہے نا شیطان وہ سمجھ نہیں آتی بھئی میرا کسی نال اگر تعلق ہے تو میرا اسے تے چلنا ہے عام بندہ میرا زور منیندا ہے وہ آتا پہلے تو اپنا تعارف کرا تو ہے کی بلا میں تو تینوں جاندا ہی نہیں ہمیشہ بندے نو حجت ہوندی ہے زور چلدا ہے اتھے ہوندا جتھے تعلق ہوندا ہے اللہ فرماتا مشرک اولیاء الشیاطین اے شیطاناں دے یار ہوندے یار یاراں تے زور چلا لیندے ہیں مگر شیطان تے مشرک دا مومن نال کوئی جوڑ نہیں ہے لا یفلح الساحر اور ساری دنیا میں شیطان ساری دنیا میں جادوگر ساری دنیا میں طویل فروز کٹھے ہو جاوے میں تو ادنا دیا نوکر ہاں محمد دے دین دا جدا میرا ایمان ہے آتا ہے کلیم اللہ دی جتی تبھی جادو نہیں چل سکتا تو میرے محمد دی تو شان ہی بڑی آتا ہے میرے محبوب کی تو عزت عظمت بھی بہت بڑی یہ اپنی دکانہ چمکاون واسطے کی آتے ہیں جادو برحق اچھا جادو برحق تے اسلام کیا ہے اسلام بر محمد علل محمد بل یہ محمد بھی علل حق ہوئے تے جادو بھی بر یہ جڑا بندہ جادو نو آدھا نا بر حق ہے اگر سمجھ کے آدھا ہے اللہ دی قسم ہے دائرہ اسلام جو خارج ہو جاتا ہے اگر لا علمی چ آدھا ہے پھر تو کوئی حرج نہیں پھر اس نو اصلاح کرن دی کوشش کرنی چاہیے تے جڑا بندہ سمجھ کے تے پھر آکھے جادو برحق وہ بندہ مرتد ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ دا قرآن فرماندا ہے لیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر سحر کفر ہے اے شیطان دا علم ہے تے کفر نو حق مننا اے کافر دا کام ہوتا ہے مسلمان دا دیکھو ناراض تو نہیں ہو رہا ہے یہ میرا فیصلہ نہیں ہے تے اللہ نے فتوہ پہلے لایا تے مسئلہ جیڑا ہوں نبی تے جادو دا سرمندہ اللہ قسم چاہ کے آدھا پکا کرانے لا یؤمنون ایسے جی ایمان اکڑ گئی ہے نا دھونا اتھا ہی اکڑی گئی ہے نا یہ نبی نے فیصلہ فرمایا ہے رب نے قرآن نے فیصلہ فرمایا ہے تجھے تو میرے کلمہ پڑھنے تو پھر فیصلہ اوہ من جیسے فیصلے ہوتے رب نے قرآن دی مہر لگا دیتی کلیم اللہ دا فیصلہ برحق نہیں ہو سکتا علامہ احمد سید خان رحمت اللہ علیہ دا ہر بول کوئی حرف آخر نہیں ہو سکتا ہاں جے ہر بول دین تے رحمت دا خزانہ بنے آتا صرف محمد رسول اللہ دا بنے ناراض رہے ہو رہے پھر ہوں آکھو جیڑا نبی تے جادو دا اثر مند ہے او مسلمان آکھو ہوں انجن کرو او مسلمان بالکل نہیں اتھے میری عزت دا معاملہ نہیں اتھے عزت محمد الرسول اللہ دا معاملہ ہے تو آکھے جادو چل گیا تے پھر انہوں نے نسیان ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماویں جو میں آج رات ساریاں بیگمات نو مل کے آیا
اگو بیگ مات قسم چاہ کے اللہ دی قسم محمد کریم ساڑے کولو آئے ہی کوئی نہیں. نبی آکھے میں گیا تے عورتہ کے آکھیں جو نبی ساڑے کولو. یہ حدیث اجری آئے پہ نبی علیہ السلام دے بارے اتھو تک لکھیا گیا ہے کہ معاذ اللہ سونا پیغمبر پورا سال مردمی قوت تو بھی محروم ہو گئے. نبی پاک دے داڑھی مبارک دے وال ڈھین لگ گئے. آج کل ساڑھے کو کتنے بیٹھے جنہاں دا سرنج معلوم دا گوڈے آ رہے. یہ عیب ہے کہ نہیں ہے؟ عیب ہے نا. مصنوعی واد لواون دی کوشش کر دے ہیں ایک عیب لگتا ہے نا. تے تو جو آنا جو نبی دے وال ڈھائن لگ گیا تو مطلب ہے نبی نو تو عیب والا بناونا چاہنا ہے. جیڑے پیغمبر دی تھوکتے رب پہرا دے وے تو انہوں آکھے جو مردمی قوت تو معروم ہے تو کسے خسرے دی نسل دا ہو سکتا ہے. میرے محمد یہ عیب نہیں آ سکتا. جس پیغمبر کی تھوکتے رب پہرے لگاوے کہ پیغمبر کی تھوکنو بھی اللہ زمین تے نہ ڈھان دے وے. جس پیغمبر کی تھوکنی اتنی عزت تو انہوں آکھے وال گر گئے وہ دا دماغ ٹھکانے تے نہیں دیا وہ مردمی قوت تو معروم ہو گیا. تو ستا نسل کے لحاظ نال حرامی ہو سکتا ہے. محمد کی تھوکے کی رب عیب نہیں آوے. تیری تھوکے کی جراثیم ہے کراہت ہے. میرے محمد کی تھوک مبارک ہے. جتھے تھوک ڈھانگی ہے اتھے اللہ پر کرتے مدد وسا. یہ سوچ جڑا ہے کہ وہ یہودی نسل تو کر سکتا ہے محمد دا اوتی نہیں کر سکتا. ناراض تو نہیں ہوندے کہ کراں بندہ اپنے آپ تو باہر ہو ویندا جس لئے عزت محمد رسول اللہ دا معاملہ ہے. خیر بہرحال اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے یہ سوچ رکھنا کہ ازواج مطہرات فرماویں کہ نبی پاک سانو اللہ دی قسم ہے ساڑے کول رات نہیں آئے. نبی پاک فرماوے مینو اللہ دی قسم ہے میں ساری بیگمات نو راتی مل کے آیا. ہوں دسو انہاں جو ایک کوڑا مننا پوسی ایک تو کوڑا ہونا ہی ہونا. دوویں قسمہ کھلے چاہتے ہیں انہاں جو ایک سچا ہو سی ایک تے کسے گھر نو بھی جھوٹا سمجھنا والا بندہ پھر اسلام وچ نہیں رہ سکتا ہے. نبی دی ازواج نو جھوٹا آکھے تا پر لے کر کے دا کافر تے جے میرے سونے محمد دی قسم نو جھوٹا آکھے تا پر لے کر کے دا کافر تا کیوں نہ ہوئے تو آقیدہ رکھ جتھے محمد دی گھر دیا بھی سبھاریا ہوئے محمد دے مزاج دیا بھی سبھاریا ہوئے. خیر بہرحال اللہ دے قرآن فیصلہ فرمایا ہے کہ مومن تے جادو اثر کر سکتا نہیں ہے. اللہ وقت مولویاں تے منافقاں مشورہ دیندہ پہ ہے. جڑی آیت میں خطبے دے اندر پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا اگر کاش وہ منافق لوگ فعلوا وہ کام کریں ما یوعظون به جس قرآن مقدس سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے. انہوں نے نصیحت کیڑی کتاب نال ہوندی ہے تے اے اس دے مطابق کام کریں اس دے مطابق عمل کریں تو لکان خیر اللہم یہ کام ان کے لیے دونوں جہانوں میں بہتر ہے. خیر اللہم یعنی مطلب کیا ہے میرے نبی دے ہر فیصلے تے عمل کرنا اصل وچ بہتری اس چیز وچ میں رب نے رکھی ہے. اللہ فرماندا میرا پیغمبر تا انہاں نوں نصیحت پیا کریندا ہے
کہ یار تواڈی خوشی تے غمی دا مالک کون ہے؟ تواڈے اجاڑن تے وساون والا کون ہے؟ تانوں دھیاں تے پتر دیون والا کون ہے؟ تواڈے اجاڑن تے وساون والا کون ہے؟ اللہ فرماندا ہے جداں میرے پیغمبر نے تانوں اے سمجھایا ہے تانوں چاہیدا اے ہے کہ فعلوا تساں مولیاں دے کام نوں چھوڑ کے تے میرے پیغمبر دے کام تے عمل کرو جویں جویں عمل کریں دے ویسو خیر اللہ تہاڈے واسطے میں اللہ نے خیر و برکت نو وسانا شروع کر دینا تے دوسرا میرے پیغمبر دی نصیحت چلن دا نتیجہ کے نکلنا اشد تثبیتا میرے قرآن دے مطابق ایمان تے عمل رکھن والا او دی خاصیت ہے اشد تثبیتا او لوہے دی لاٹھ پکا مومن بن ویندا ہے قرآن پاک تے چلن والا بندہ مضبوط ایماندار ہوندا ہے دو بیڑیاں تے لت بولو ہن تساں آپ سمجھدار ہو جیڑا آکھے جو او بھی میری آکھے تے اے بھی ساڈے واسطے دوئیں ساڈی اکھیں لاکھ لعنت یا اللہ فرماندا ہے جے میرے محمد دی سیرت والی اکھ نظر آ جاوے تا تینوں ہی کوئی اکھ نظر آسی جس جو محمد دی سیرت ملنی ہے جہندا نام قرآن ہے کیڑی کتاب ہے لہذا جیڑا بندہ اللہ دے قرآن دے مطابق اپنا ایمان تے عمل پیش کریندا ہے ایو جیا بندہ کدی ول کچا پھلا نہیں ہو سکدا اشد تصدیقا وڈا ثابت قدم ہوئندا ہے ادو اللہ بھی فرماندا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اور جڑا میرے محمد دی سنت تے عمل کریندا ہے جڑا میں رب دے قرآن دے اوتے ایمان رکھن والا ہوندا ہے یثبت اقدامکم او دے قدماں نوں میں اللہ ایڈا مضبوط کر دینا ثابت قدم فرما دینا کہ ایک پاسے پورا گزرانا کیوں نہ ہوئے تے ایک غریب نوں جیا مومن موعد کیوں نہ کھلوتا ہوئے اللہ دی قسم اللہ دے قرآن دا وعدہ ہے تیری میری سوچ تا غلط ہو سکتی ہے مگر رب دے قرآن دا فیصلہ تو غلط نہیں ہو سکتا اللہ فرماتا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب یہ تیرے دل دے اندر میرے محمد تے میرے قرآن دی عزت تے عظمت پیدا ہو گئی ہمیں تو کلا بھی قلعے دیدار سے لج کیوں نہیں رہندا تاوی لکھا مشرقین دے دل جتا ہے ایک دم اللہ نے روب بھر دینا ہے اللہ فرماتا ہے فی قلوب الذین کفروا کنا لوگوں دے دل وچ روب ہوندا ہے بولو نا سنلقی فی قلوب الذین کفروا جڑے قبر چٹوڑے جنہاں دا رب تے امید نہیں ہونی اور جڑے تعویذاں تے ڈٹھے پائے جڑے ساویاں تے پیلیاں ٹاکیاں تے ڈٹھے پائے جڑے مولویاں دا آسرا لیندے جڑے امامتاں تے مصلیاں نو روزی رسان بنائی کھلوتے ایو جائے کافر جنہاں دے دلاں دے اندر رب وسن والا نہیں غیر اللہ دے سہارے رکھن والے تے او لوہے دی لٹھ بن کے رہن والے جن دے دل دے اندر وسدا ہے لا الہ الا اللہ اللہ فرماندا ہے ذرا اس نوجوان دی حالت وی جیڑا سکا پیو بھی مخالف ہے سکی ماں بھی دشمن ہے 34 لاکھ دی آبادی بھی مخالف ہے حتیٰ کہ پنگوڑے تے عدد
تن تو کپڑے بھی مشرکیناں نو لا کے چلی تے ہن چند پل زندگی دے رہ گئے مگر جی دے دل چ رب وسن والا اتھے بھویں جبرائیل امین بھی آن کے آتا کھلوتا ہے اللہ کا حاجتم او ابراہیم میرے وسع کوئی دھندا نہیں تنوریاں دا سردار غلام حاضر ہے مگر ولوی اگو ابراہیم دا ہے کہ تیرے نال دھندے ہوندے تا اج اے موقع مینوں نہ ویکھنا پیا جے پیچھے میں سارا کچھ لٹا کے آیا بیٹھا اج اس نو چھوڑ کے تے ابراہیم کہیں اور تے نظر نہیں پا سکدا آخرکار جبریل آتا ہے کہ میرے نال تے او دھندا کوئی نہیں ہے چلو میرے نال رل کے اللہ کو کچھ مانگتا صحیح جا اگو ابراہیم آتا ہے جندی خاطر وطنوں بے وطن ہو گیا جندی خاطر مانو چھوڑنا گوارا کر جندی خاطر ساری دنیا نو چھوڑ کے آ گیا روندی ہوئی بہن نو چھوڑ کے آ گیا پیو دے تھپڑ جل کے میں آ گیا تے اجاوی نو ساڈ مارنا پوے یا دا موڈا پھڑ کے ہلاونا پے گا پر ایو جے یار نال یاری نبھاون دا کیڑا فائدہ اس وجہ تو رو کے آکھن لگا تیری آنکھیں اور میں دعا بھی نہیں منگدا کیونکہ میرے اندر دی حالت علم رکھن والا کون ہے ایڈو پیو پہ جھوٹا دیندا ہے انہیں ابراہیم دے پٹاخے نکل وینے ولوی آخری بار پیو نیڑے آ کے آدھا پیا ہے اور بھی ویلائی پتر ابراہیم ساڑے نال کوئی جوڑ پیدا کر لوے کچھ تو اپنی منا لے تے کچھ اثر تیری کل منا لے دے رل مل کے گزارا چلا لے دے آخر لگا پترا تیرا سارا جوڑ پیدا ہو سکتا بھی ہے کہ کوئی نہ اگو ابراہیم ولوی ہنس کے پیا جواب دیتا ہے بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا ولوی آتا ہے بدا بیننا وبینکم العداوۃ تواڈے میرے درمیان دشمنی بن گئی ہے تواڈے دل دے اندر میرے بارے نفرت بھری گئی ہے میرے دل دے اندر دوسرا مشرکین دے بارے نفرت بھری گئی ہے تواڈا میرا جوڑ نہیں پیدا ہو سکدا تساں وکھرے ہو تے میں وکھرا اپنے ایمان نال دس کتے 34 لاکھ قبر چٹ مشرک وکھرے ہوئے کھلوتے ہوئے اتھے تا آٹے دے اندر نمک دے برابر بھی ابراہیم نہیں ہے مگر انہاں کافراں دے دل دے اندر اللہ نے ایڈا روب بھر دیتا ہے وہ بھی سمجھ گئے یہ توری ابراہیم دنیا تے رہ گیا اس نے سانو سکھ دا ٹکر کوئی نہیں کھان دینا اس وجہ تو دل انہاں دا پھر کم دے کھلوتے کسے طریقے نال نو مکایا جاوے مگر ولوی پیو کھلا دا تیرے میرے کوئی رسل دا چانس ہے نہیں صحیح کہ کوئی نہ مگر ولوی بلدی پٹھی دی آتے کی کھلو کے ولوی ابراہیم خلیل اللہ دا ہاں تیرا میرا سانگا بڑھ سکتا ہے تیرا میرا پیو تے پترا لا رشتہ بڑھ سکتا ہے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ اتفاق ہو سکتا ہے تو صرف توحید تے ہو سکتا ہے کیڑی شے تے ہو سکتا ہے بولو تے اج ملا آکھے توحید توحید لیندے ہو میاں کوئی اور مسئلے بیان کیتے کرو مینوں پتہ ہے جتھے تینوں سول پوندا ہے اصل وچ اساں مولویاں نے خدا دے دین نال غداری کرنی شروع کر دیتی ہے جے دی وجہ تو مسلمان قوم وچوں بھی حمیت تے غیرت اسلام دی ختم ہو گئی اللہ دی قسم ہے اگر اسا مولوی علماء لوگ خطیب تے عالم اسا ہی دیانتداری نال رب دا قرآن بیان کرنا شروع کر دے بھی تو یقینی بات ہے مذہب دے نام تے دوسری جماعت نہیں بنا سکتی
فرقہ واریت بنائی ان ملونٹیاں نے بنائی ہے. کیا ہے حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا قصور کیتا ہے؟ لوگ مشہور کرتے یہ کرسی دی وجہ تو انہیں جماعت جو کڈیا لڑائی کی. اصل انہاں دے ڈھڈ بجھتے ہیں کہ علامہ احمد سعید ساڈا ٹکر حرام کر چھوڑیا ہے، یہ سانو کھاون کا شے نہیں دیتا تے اے باگھڑ بلے کھا کھا کے رچ طرح پلے پائے، مگر جے کھاندے ہو تو حرام دے ہو سٹیج تے بہ کے رب دا قرآن تو پڑھ کے سو ہو جا. تنخواہیں کھا کھا کے حرام کیتی ویندے ہو اور روٹی دے والا کون ہے؟ میں جے کسے مسجد دا امام تے خطیب نہیں ہے اللہ مینوں نہیں دیندا پیا. اسے واسطے مینوں کئی دوست آتے ہیں بھئی جی مولویاں نوں بھی کھیندا ہے انہاں دے ویکھن نال ہی پتہ لگدا ہے واقعی کئی شے آندی پئی ہے. تے تساں تو ہو انجے سنگل جے پسری. میں انہاں نوں آخدا ہوندا بھی میرے چ جیڑا ہی خون خدا رکھیا حلال دا ہی رکھیا، تیر حرام دی چربی پالاں دی ضرورت کوئی نہیں. بہرحال ہوں یہ گل یہ نہ سمجھا بھی جیڑا ہی موٹا ہوئے وہ حرام نہیں کھادی بنا. بعض موٹے بندے بھی ہوندے مگر ہوندے مومن موحد مسلمان ہیں، ضروری ہے نہیں. چلو خیر بہرحال اللہ دے قرآن نے فرمایا تو سوا دو ہو گئے. چلو ٹھیک ہے زندگی رہی تو وقت بالسو جی ایک منٹ کیا فرمایا 3 بجے کیڑے بندے نے کیا بزرگ بھی بولتا نہیں سی پیا پیچھے میرے آر جڑا توے دے پچھلے پاسے یار کالا بیٹھا اللہ بھائی وہ تو جمہوری دور ہے وہ تو تھوڑے مشورے نال کرے نا کو 10-15 منٹ اور لا لئیے پھر. میرے تو زیادہ دور آئے بیٹھا تو میں مسئلہ یہ سمجھا رہا جیڑا محمد دے قرآن دا دشمن ہے وہ کدی مسلمان دا سجا نہیں ہو سکتا کسے صورت چ نہیں ہو سکتا. شیطان دی یاری ہوندی ہے مشرک نال وہ اودے کول منا لیندا ہے او اس کول منا لیندا ہے. مومن دی یاری ہوندی کیندے نال اللہ نال. مومن منوائندا تے کیندے کول منوائندا اللہ کول منوائندا. اس واسطے اللہ فرماندا ہے مومن دا ڈائریکٹ رابطہ میرے نال ہوندا ہے. اس واسطے او دی حفاظت دا ذمہ وار کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے. خدا دی قسم ایو عقیدہ تسا رکھ لو بالخصوص تسا قلعہ دیدار سنگھ دے موحد مخلص لوگ ایو عقیدہ رکھ لو اللہ دی قسم توڑے شہر چو اے تویز والی تھوک والی دکانہ خود بخود گر جاوی ختم ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں. ایہو عقیدہ چا رکھو کہ زندگی تے موت دے والا کون ہے، نفع تے نقصان دے والا کون ہے، اجارن تے وساون اللہ کون ہے. تسی سمجھدار ہو اگر تویزاں دا کوئی اثر ہوندا تیرے گجرا والے سینٹر جیل دے اندر 9 مہینے علامہ احمد سعید گزار کے گیا ہے. تو اگے پیچھے آتا ہے اے میاں متشدد ہے، اے جماعت جو خارج ہے، اے حدیث دا منکر ہے، اے اکابرین دی توہین کریندا ہے، فلاں کریندا ہے، یوں کریندا ہے. اوے ہن تے شیر پنجرے تے آ گیا ہے، ہن تویز لکھے آ نا ہن جادو کرے آ تاکہ احمد سعید ایڑیاں رگڑدا جیل وچ مر جاندا باہر نہ نکلدا. اے تینوں ہی پتہ ہے کہ میرا تویز والا بکواس ہے. اے مرد مجاہد تے میرا منتر نہیں چل سکدا، ٹوڑا نہیں چل سکدا. اللہ نے دنیا تے دکھا دیتا ہے پورے ملک دے ملا ایک پاسے جیل وچ ڈھکے ہویا شیر بلوچ ایک پاسے ہے، پھر بھی اللہ نے باعزت رہا کر کے دکھایا دنیا نو دکھایا جڑا قرآن نال یاری لیندا ہے اس کی دنیا تے میں رب بھی کانے لگا نہیں دے.
بزدل ہوتا ہے، مومن جرت والا ہوتا ہے، غیرت والا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا غیرت میرے قرآن دی تو چا پیدا کر، تو جہانہ دے عزت دے سہرے میں اللہ خود نصیب فرماتا ہے۔ مگر تیرے میرے سینے قرآن دی عزت رہی نہیں، کیونکہ مولویاں سانو یہ سمجھا دیتا ہے اے تواڈے سمجھن دی کتاب، اینو سمجھنا ہوئے تو 14 سال مدرسے گھیسیاں لاؤ، 14 علوم پڑھو، 14 علوم جے تری بندہ نہ پڑھے اس وقت تک قرآن دی سمجھ۔ دیکھو کیسی پلاننگ کیتی ہے مولویاں نے، بے ساری زندگی بیچارہ مدرسے چی بس ہو گھیسیاں لیندہ مر جائے، نہ اتھو ویلا ہووے تے نہ قرآن نو سمجھن دا موقع۔ کیسی چال چلی ہے، انہا 14 علوم کھڑے کر دیتے نے، دعا ٹولا نکل پہ ہے۔ انہوں نے آکھیا جناب اس دور دے اندر سب تو زیادہ اہم تے عزت تے فضیلت علی کتاب فضائل اعمال ہے، بس اس تے چلو، تو انہوں قرآن علیہ پاسے جان دی ضرورت ہون نہیں بول دے۔ خانہ خدا دے اندر بیٹھا، جھوٹے تے خدا دیاں کروڑ حالانتا ہو، میں خود مسجد دے اندر فضائل اعمال تلے ہے، میں قرآن اتے رکھے، کیونکہ قرآن تو ود کے تا عزت علی کتاب کوئی نہیں۔ خدا دی قسم ہے اے ساتھی آیا رائی وینڈالا، انہیں قرآن نو چک کے تلے رکھیا، فضائل اعمال اتے رکھیا، میں نو کہنے لگا اس وقت پوری دنیا دے اندر ہدایت دا خزانہ تو فضائل اعمال ہے۔ یہ میرے نال اس خود گل کی تھی، میں سنی سنا ہی نہیں کر رہا۔ میں یہ چاہنا جو انشاءاللہ اللہ کرے سارے انج دے نہ ہوئے، سارے رائی وینڈ والے انج دے نہ ہو، میری تو دعا ہے، مگر اے چیز جیڑی اس نے کر کے وکھائی ہے اے او دے ذہن وچ کہیں بھری ہے؟ بولو نا اور کچھ فتوے تسی بھی لا چھڈے کرو یار، اے چیز او دے ذہن وچ آخر کسے بھری ہے تے اسے کیتا کم، او دے ذہن وچ فیڈ کیتا گیا، بس اس نو چمبڑ کے رہے تو کامیاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، میرے قرآن نو جپا تو مار، تیرا ہاتھ پکڑ کے صراط مستقیم تے میں اللہ ڈور چڑھا۔ اللہ کی آندا ہے تے اے مولوی کی آندا ہے؟ بھائیو اللہ دے قرآن نال محبت پیدا کرو۔ ایک موقع آیا، ایک بندے موحد دا ذکر اللہ دے قرآن فرماتا ہے، ان الناس قد جمعوا لکم، ٹھیک بیٹھے ہو؟ تو زبان اللہ یا ڈھڈو پہ نکل دیئے؟ قد جمعوا لکم، جمع ہو گئے، چاند بندیاں دی جمعیت بن گئی۔ جمعو دا معنی کیا ہوندہ ہے؟ جمعو ایک تا یار ساڑھے الفاظ تو سا غلط کیوں تصور کرے دے؟ قد جمعو لکم، کٹھے ہو گئے مشرکین بے دین لوگاں دی میٹنگ ہوئی، گدڑ کٹھے ہو گئے شیر دے مارن دا مشورہ پہ کریں دیں۔ ایک بندے نے آن کے انہاں نو آکھیا او اللہ دا بندہ تو تکلنا ہے تے ادھے سارے قریشی کٹھے ہوئے پین، سارے علماء تے اکابر جمع ہوئے پین، جمعو لکم، انہاں دا آج اجتماعی کیوں کٹھے ہوئے بیٹھے؟ فخشوہم، اس وجہ تو کٹھے ہو بیٹھے جو اس نو مقامنا ہے، انو اپنے علاقے چران۔ بولو ہر دور دے اندر ان دے شیطان مقابلے چ آندے مگر اللہ دا بھی وعدہ ہے لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا۔ شیطان ٹل جتنا لانے لا لے، جتنا بھی ایوانہ دے اندر کھلو کے اپنیاں کانفرنس بڑا
کیوں نہیں لاؤنا میں رب دا وعدہ ہے لننصر رسلنا میں اپنے رسول دی امداد کر دیا ہے والذین آمنوا فی الحیات الدنیا مومن جتھے بھی ہویا میں اللہ دا وعدہ ہے نہ رسول دی کنڈ لگن دینی ہے تے نہ رسول دی کنڈ بھرن والے مومن دی میں اللہ دنیا تے کنڈ لگن دینی ہے جس وقت انہوں آ کے ڈرایا گیا تیرے خلاف تا بڑیاں میٹنگاں ہوندیاں پیاں سوشل میڈیا تے تیرے خلاف بڑیاں پوسٹاں چڑھ دیاں پیاں تینوں بھوکڑ والے ڈھیر لوگ ہیں مولوی سٹے جاتے کھلے بھوک دے تیرے خلاف تا بڑیاں سازشاں ہوندیاں ہیں او مومن اندر اندر کھلا دے اور فی تم اندیش سے غوغائے رقیبہ آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا چھوڑ سکتا تا کتے انو بھوکر دے کتے دا کم ہوندہ بھوکرا تے مل تیرا کم میں صدا فلد کرنا اللہ دا قرآن کے پیا فرما گا ہے جدہ اس نوع کے دسیا گیا ہے کہ تیرے مقام دیاں تیاریاں پیاں ہوندیاں ہیں فخشو اسو بڑا ڈرایا ہے بڑا دھمکایا ہے جلدی کرتے نکلوانے تو نہیں تو نہ تینو اتھے کوئی نہیں ران دینا تیرے خلاف طوفان بدتمیزی کھلیا کھلوتا ہے اللہ او جو کلا بندہ سارے انہوں ڈراون والے آن اجتماع جو رکھی کھلوتے ہیں دس اس مومن دی اندر دی حالت کیا ہے بندے دا گویڑتا آندہ ہے بھی جتھے اتنے کتے پٹن آلے ہوئے تے ایک بندے دی اس لئے دل دی آخر کیفیت تک کچھ تبدیل ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی کہ میں کلہ میں کیا کرا قربان جائیے اللہ تو فرماندہ ہے فضا صبح سویرے اٹھیا گئے سارا شہر برباد ہویا پیا گئے مگر مومن دے گھر نو اللہ نے خراش ہی نہیں آن دیتی اللہ نے ثابت کر دیتا ہے جیڑا دل جو مینوں وساون والا ہوئے اودی عزت نو بچاون والا کون زندگی میں پھر ملے گے جب کبھی موقع ملا